اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج وہ دن گزر گیا، کل 26 کا دن تھا۔ 26 کے دن جو تھا وہ بھارت نے پاکستان میں بالا کوٹ کے مقام کے اوپر اپنے حدود کے اندر رہتے ہوئے کچھ بم میزائل چھوڑے طیاروں کے ذریعے، اور بارڈرز کے اندر ہی ان کی طیارے ایسے واپس مڑ گئے اور وہ بم چھوڑ دیا، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے مولانا اظہر مسعود صاحب کے مدرسوں کو تباہ و برباد کر دیا ہے اور 400 بندہ مار دیا۔ جب ہمارا میڈیا وہاں تک پہنچا یا اسے پہنچنے کی اجازت ملی تو پتہ چلا کہ ایک درخت گرا ہے ان بم لگنے کے نتیجے کے اندر، اور ایک کوا بیچارہ بھی موقع کے اوپر شہید ہو گیا ہے۔ بنیادی طور پہ وہ جو میزائل یا بم تھے جو 2 مدارس کے اوپر مارے گئے، وہ بھارتی فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیت اور پیشہ ورانہ صلاحیت کہہ لیں، اور ان کی کیپیسٹی کو بے نقاب کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے وہ جو جدید ترین میزائل تھے جن کے اندر آپ باقاعدہ لوکیشن فیڈ کر دیتے ہیں تو وہ ڈھونڈ کے اس لوکیشن کے اوپر جا کے پھٹتا ہے یا تباہی پھیلاتا ہے، وہاں پہ ماشاءاللہ بھارتی فوج کے اندر اتنے لائق فائق اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں جن کی جناب ویڈیوز ہی ختم نہیں ہوتی سوشل میڈیا کے اوپر۔ ان کی کیپیسٹی مبلغ یہ تھی کہ وہ صحیح طرح سے گوگل سے اس کی لوکیشن نکال کے اپنے اس میزائل کے سسٹم کے اندر یا اپنے سسٹم کے اندر فیڈ نہیں کر سکے، تو لہٰذا انہوں نے لوکیشن غلط فیڈ کی، تو وہ میزائل جو تھے وہ اس لوکیشن پہ لگنے کی بجائے اس سے آگے جا کے درختوں میں جا بجے اور پٹ گئے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو بھارت نے کھپ ڈالنا شروع کی کہ گھس کے مارا اور یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، مودی میڈیا جو تھا وہ سارے کا سارا روب عمل ہو گیا پاکستان کے اندر تک، چونکہ وہ سوشل میڈیا کے ذریعے در آتا ہے تو وہ بھی ہو گیا، وہ انہوں نے آ کے تباہی پھیلا دی۔ ہمیں وہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ پاکستان کے اندر ہمارے ٹویٹر ہینڈل کے اوپر یا فیس بکوں کے اوپر ان کا اتنا پروپیگنڈا کیوں ہو رہا ہے۔ تو وہ بعد میں نے تو اس وقت بھی مجھے شک تھا، بعد میں یقین ہو گیا، یوتھڑ یہاں سے فیسیلیٹیٹ کرتے تھے نا ان کو۔ جب یوتھنوں کو پاکستان میں کوئی گند ڈالنا ہوتا تھا تو وہ ادھر سے سپورٹ کر دیتے تھے، تو انہوں نے جب پاکستان میں گند ڈالنا تھا تو یوتھڑ ہائر بھی ہو گئے ان کے ہاں۔ یہ یوتھی ہے مجہول القوم الجاہلیہ، یہ بکنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اپنے وطن کے خلاف، اپنے ماں باپ کے خلاف بک جاتے ہیں۔ یہ تو پھر دوسری بات تھی۔ تو اینی ہاؤ یہ ہو گیا جی، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اب اس کے بعد ہم اس وقت دن نیوز سے وابستہ تھے اور رات 8 بجے کا پرائم ٹائم شو کیا کرتے تھے۔ وہ ویسے دن ٹی وی والوں کی ایک عادت تھی کہ جس سلاٹ کے اوپر ہمارا ریٹنگ آنا شروع ہوتی تھی نا، وہ سلاٹ چینج کر دیتے تھے۔ 7 بجے سے 8 بجے بھی ہم نے یہ پروگرام کیا وہاں پہ، کنٹروورسی ٹوڈے، اور 10 سے 11 بجے بھی کیا، 11 سے 12 بھی کیا، اور 8 سے 9 بھی کیا۔ سلاٹاں ساریاں خالی سن انہوں دینا چاہیے۔ ایک 8 سے 9 میرا خیال ایک خاتون ہوتی تھی، نیلم نواب، لیکن ان کے علاوہ کوئی سلاٹ نہیں ہوتی تھی، آکوپائڈ نہیں تھی۔ تو کبھی ہمیں 7 سے 8 بجے کر دیتے تھے، کبھی 10 سے 11 بجے کر دیتے تھے۔ 10 سے 11 بجے محمود صادق صاحب خود کیا کرتے تھے، بہت بڑے آدمی ہیں، اور 11 سے کبھی ہمیں 11 سے 12 کر دیتے تھے۔ وہ ان کی مرضی ہوتی تھی، وہ جس سلاٹ میں بھی ہمیں تن دیتے تھے ہم تنے جاتے تھے۔ تو ان دنوں میرا خیال ہے 7 سے 8 بجے ہم کر رہے تھے، اور ممتاز بھٹی صاحب ہمارے دوست، انہوں نے ہمیں ٹی وی پہ آ کے کہا، وہ باقاعدہ کلپ موجود ہے پروگرام میں، انہوں نے ہمارے پروگرام میں کہا کہ اس کا جواب جائے گا اور ودن نو ٹائم جائے گا، اور ایسا جائے گا کہ وہ یاد رکھیں گے۔ پھر اس کے بعد یہ آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ جو تھا وہ پلان ہوا، آج کے دن ہی میرا خیال پلان ہوا تھا، اور جناب ساحر شمشاد مرزا صاحب کی اس وقت ذمہ داریاں جی ایچ کیو میں میرا خیال ہے اس کے متعلق تھیں۔ اس کے راوی ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ وہ اس کو ہیڈ کر رہے تھے، اور اگر ساحر شمشاد مرزا صاحب کا پروفائل آپ پڑھیں تو وہ لگی لپٹی رکھنے والے آدمی نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، جواب تو جائے گا۔ اور جب قیادت نے طے کر لیا کولیکٹیولی کہ جواب جائے گا،
میں جب قیادت کہہ رہا ہوں تو ملٹری قیادت کی بات کر رہا ہوں، تو پھر بتا دیا گیا ان کو کہ تو اسی تو جواب دینا ہے، ہماری تو مجبوری ہے، تو آپ ذرا سنبھال لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب جناب اللہ آپ کا بھلا کرے، اس کے بعد پھر ہمارا پرانا بابا جو ہے معراج باہر نکالا گیا، اس کے اوپر بم لدے گئے، وہ ڈم بم ہوتے ہیں، ان کو وہ کٹیں لگ جاتی ہیں تو وہ بھی پھر سمارٹ بم بن جاتے ہیں، وہ بھی ٹارگٹ ڈھونڈ کے اس کے اوپر جا کے لگتے ہیں۔ اور اس مطلب اسی طرح اپنا ڈویژنل ہیڈ کوارٹر، میرا ڈویژنل ہیڈ کوارٹر کہتے ہیں کہ ان سے ہیڈ کوارٹرز تھے، ان کے اوپر بم مارا گیا اور اس کو ٹارگٹ کیا گیا جہاں پہ آرمی چیف دورے پہ آیا ہوا تھا، بھارتی آرمی چیف، اور پھر اس کی ٹانگوں کے درمیان پٹاخے پھوڑے گئے، ٹھیک ہے، کہ تمہاری مبلغ اوقات یہ ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا پٹاخے کا رخ ایویں کو ایک ادھا درجہ ہی اوپر کر دیتے تو تمہارا سارا کچھ اڑ جانا تھا، تو یہ صرف ٹانگوں کے درمیان مار کے دکھا رہے ہیں کہ ہمارے پاس کتنی پرفیکشن ہے، کہ بندے دے پتر بن جاؤ، ہاں اے نہیں کرنا۔ اچھا وہ بھارتی اتنے بوکھلائے کہ ان کا جو معراج جو ہے وہ ہمارے مطلب ہمارے کیا تھے جے ایف تھنڈر تھے، یار آپ بنائے ہوئے سر، ٹھیک ہے، آپ نے فرانس سے جدید ٹیکنالوجی کا معراج خریدا ہوا تھا، وہ ان کو دے کے دور بھاگ گیا۔ ابھینندن صاحب اپنی طرف سے کوئی واردات ڈالنے کے لیے نا لو ایٹیچیوڈ فرائٹ کے اوپر، مطلب کم بلندی کے اوپر نا آ رہے تھے کہ ایک دم میں باہر نکلوں گا اور بم مار دوں گا، تو آ رہے تھے تو وہ جناب جیسے ہی باہر نکلے وہ بچہ اپنا برخوردار کیپٹن صدیقی تھا شاید، نہیں کیپٹن نہیں، وہ ہاں صدیقی نے ترل کر کے تھپڑ مارے، او پیارے ابھینندن، ابھینندن کا حشر دیکھ کے معراج بھائی دوڑے پیچھے کو، معراج 2000، ٹھیک ہے، تو وہ پیچھے سے انہوں نے ماری لیکن وہ گرے انڈین بارڈر کے اندر، اور انڈیا نے اپنے معراج کو لے کے تماشا کرنا شروع کر دیا کہ یہ ہم نے پاکستان کا F-16 مار گرایا ہے۔ کوئی 2 سال وہ یہ بکواس کرتے رہے، پھر 2 سال بعد اعتراف کر لیا ان کی فوج نے اور ان کی ایئر فورس نے کہ نہیں وہ پاکستان کا F-16 نہیں تھا، لیکن پروپیگنڈا وہ پورا کر گئے۔ آپ دیکھیے ان کے اور یوتھڑ کے طریقہ واردات کے اندر کیا فرض ہے کہ پہلے آپ ایک جھوٹ بولنے اور اس کو یوں چرن کریں، اچھا بعد میں آپ کہیں گے نہیں وہ غلطی ہو گئی، تو وہ جھوٹ جو تھا وہ تو جا چکا ہے نا یار، لوگوں کے ذہان کو مسموم کر چکا ہے وہ جھوٹ، تو وہ جناب اچھا اب جناب کانپنی چھوٹ گئی، ہاتھ پیر کانپنے شروع ہو گئے انڈینز کے، اب کیا کریں، انہوں نے جناب جوش میں آ کے اپنا میزائل چھوڑا۔ اب یہ جو ان کا گرا تھا نا معراج، اس کے عملے کو بچانے کے لیے ان کے ہیلی کاپٹر اڑے تھے اور وہ جا رہے تھے وہاں سے ان کے اپنے انڈین ایئر فورس کے سٹاف کو ریسکیو کرنے کے لیے۔ وہ ہیلی کاپٹر اڑا، انہوں نے میزائل مار کے اپنے ہیلی کاپٹر دیکھ دی، تیار ہے ہاتھ یار، سری نگر کے اندر ہیلی کاپٹر گرا دیا۔ تو ایک ہیلی کاپٹر اور 2 جہاز جو تھے، اور دوسرے جہاز کے اوپر وہ شور مچاتے رہے کہ یہ پاکستان کا F-16 تھا۔ ہم نے کہا لے آؤ جی، ہم نے امریکیوں کو بلا کے بتایا اے گن لو کنے F-16 کھڑے نے ساڑھے پورے نے، تو انہوں سمجھاؤ کہ بندے دا پتر بن جائے۔ انہوں نے امریکن نے ہمیں گارنٹی کی کہ جی انڈین گورنمنٹ اس پہ بک بک نہیں کرے گی، بلکہ اعتراف کرے گی کہ ہاں کوئی F-16 نہیں گرا، کیونکہ F-16 گرے تو ساڑھی تو چلو بےزتی ہے ہی ہے، امریکیاں دی بہت ہی بےزتی ہے تو امریکیاں نے کہا وہ ساڑھی ٹیکنالوجی دی بےزتی نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے امریکیوں کو کہا، انڈینز کو کہا کہ بندے کے پتر بنو، F-16 کوئی نہیں گرا۔ میں نے کہا کہ مہاراج ہم اعتراف کرے گا لیکن کچھ دیر کے بعد کرے گا۔ انہوں نے کوئی 2 سال کے بعد اعتراف کیتا تھا کہ نہیں پاکستان کا F-16 نہیں گرا، ٹھیک ہے، وہ غلط فہمی ہو گئی تھی۔ اچھا پھر انٹرنیشنل وہ ایمرم میزائل بھی مل گیا، ان کے جو طیارے تھے اس کا بھی مل گیا، سارا کچھ مل گیا ان کا۔ وہ جو ہم پہ الزام لگا رہے تھے نا کہ جناب ہمارا طیارہ گرا ہے، تو وہ پھر اپنا معراج ہی نکلا۔ تو خیر یہ 2 باتیں جو ہیں یہ آج کے دن ہمیں نہ صرف کہ یاد کرنی چاہیے بلکہ اپنے بچوں کو بھی بتانی چاہیے۔ اور یہ ہم اتنے بڑے پھڈے میں پڑے ہوئے، یہ یوتھڑوں نے ہمیں سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور میڈیا کے اوپر اس طرح کی اس میں لگایا ہوا ہے کہ یہ بات ہی ذہن سے نکل گئی۔ تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، اجے ہم نے انڈیا کو پھینٹ لگانی تھی۔ پھر اس کے نتیجے کے اندر ابھینندن صاحب ہمارے مہمان بنے، انہوں نے کہا ٹی از فینٹاسٹک۔ ابھینندن کی میں بہت قدر کرتا ہوں، مجھے ہر گزرتے دن کے ساتھ ابھینندن کے لیے میرے دل میں عزت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔
ابھینندن کو ڈیورنگ انٹیروگیشن یہ کہا گیا کہ تمہارے ساتھ کوئی برا سلوک ہوا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا لیکن یار جب بھی تم بارڈر کراس کرتے ہو تو تمہارے لوگ جا کے وہاں پہ بکواس بہت کرتے ہیں۔ تو ابھینندن نے کہا کہ میرے کیس میں نہیں ہوگا، اور اس نے اپنی بات نبھائی۔ انڈین میڈیا نے، انڈیا کی ایئر فورس نے کیا زور نہیں مارا ہوگا کہ تم کہو کہ تمہارے ساتھ وہاں پہ مس بہیو ہوا۔ وہ شیردہ بچہ تھا، پروفیشنل سولجر تھا، اس نے نہیں کہا، اس نے کوئی بکواس نہیں کی اس کے اوپر، ٹھیک ہے۔ ظاہر ہے جب وہ پاکستان کے بارے میں پازیٹیو بات کرے گا وہاں پہ جا کے تو اس کو میڈیا کوریج تو نہیں دے گا، نہ ہی اس کو نشر کیا جائے گا، لیکن اس کی نیگیٹو بات میری نظر سے کوئی نہیں گزری، جو کہ باقاعدہ آڈیو یا ویژول حوالے سے، اور اس نے کم از کم خاکسار کے دل کے اندر اپنی عزت میں اضافہ کیا کہ یار جو کہہ کے گیا اس نے اس پہ عمل کیا۔ یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ انسانیت ہمدردی کے نام کے اوپر ہم جناب بھارتی جاسوس رہا کرتے ہیں، اور یہاں پہ وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں تو جاسوس نہیں تھا، اور بارڈر کراس کر کے کہتا میں کیتا سی ہوتے جا کے میں بمب پاڑے سن اینے مسلے مار کے آیا۔ یار میرا مطلب ہے یار کس کے اندر رہ رہے ہیں، اور پھر وہ اپنے لوگوں کو یہ والا نفرت کا منترا جو ہے وہ فیڈ کرتے ہیں۔ تو پاکستانی فوج نے اپنی برتری ثابت کی، پاکستان کی فضائیہ نے، اور بڑے کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ تھیں، نیچے سے ہماری فوج بھی تیار تھی زمین کے اوپر نہ، کہ اگر انڈیا نے زمین کے رستے میں کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی تو اینیاں کے پیڑیاں نے کہ اسے پولے کھاندے وار نہ آم دیے، اے والا مصرع کہنا پینا ہے۔ تو وہ خیر پھر انڈیا کو پتہ چل گیا تھا سارا کچھ، انہیں امریکنز نے بتا دیا تھا کہ اگر آپ نے زمینی راستے سے کوئی پنگا لینے کی کوشش کی تو ہمارے پاس سیٹلائٹ کی یہ اطلاعات ہیں، اور وہ تیار بیٹھے ہیں اور آپ کو پھینٹیں گے، بلکہ آپ تو صرف منہ زبانی کہتے ہیں نا کہ گھس کے مارا، وہ واقعی اندر وڑ کے مارن گے۔ تو اس دن کے حوالے سے آج میں نے ٹویٹ کیا راجہ کبیر صاحب کے انداز کے اندر کہ یہ وہ دن ہے جب ہم نے انڈیا کے، وہ کہتے ہیں نا اندر واڑ کے کنڈی لا لینا، نہیں، جب ہم نے انڈیا کے اندر واڑ کے تو کنڈی لگا لی تھی، اور پھر اس کے اس ہمارے پورے عمل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے خوشی دکھائی اور آسمان سے ابھینندن نیچے پھینک دیا۔ آپ نے ایسی کوئی بات نہیں سمجھنی، اس کے کوئی غلط مطالب نہیں نکالنے، وہ پہلے جڑے نے نا وہ غلط مطلب گڈی پھیر دے ہیں جی، آپ نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کرنی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔